الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوا کرتا ہے، اور آج انشاءاللہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 64 سے جو مکتوب حضرت سیادت پناہ حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھی گئی تھی سے ابتدا کی جائے گی، جس کا موضوع لذت و الم کے اقسام ہے۔ فرماتے ہیں، اس جہاں میں روح جسم کے مقام میں اتری ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ارشاد فرما رہے کہ عالم ارواح کی عالم اجسام سے قبل آفرینش ہوئی تھی۔ دراصل یہاں آپ ایک روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے روح کو عالم اجسام سے 4 لاکھ سال پہلے قبل تخلیق فرمایا تو عالم قدس کی طرف متوجہ ہوئی، مگر عالم قدس تک رسائی کو مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، لیکن امور مجاہدہ جسم کے بغیر ممکن نہیں تھے، لہذا روح کو جسم انسانی میں اتار کر مجاہدہ نفس پر معمور کر دیا۔ سازمہ ارواح مجاہدہ و ریاضت اور اطاعت و عبادت سے مشرف ہوئیں تو اسے جسمانی و روحانی عالم میں روحانی ارتقاء اور مقام حقیقت و معرفت تک وصل عطا فرما کر ممتاز کر دیا گیا۔ مشائخ طریقت کے نزدیک اسے فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاک شو خاک تا بروید گل کہ بجز خاک نست مظہر گل، لیکن پس فطرت دون ہمت ارواح نفسانی خواہشات اور جسمانی علائق سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں، اس لیے وہ لذت فنا، نعمت مجاہدہ اور روحانی ارتقاء سے محروم ہو گئی اور اپنے وطن اصلی کو بھول گئی۔ حضرت شاہ شرف الدین قلندر قدس سرہ اس قسم کے ارواح کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چند باشی از مقام خود جدا، چند باشی از مقام خود جدا، چند گردی در بدر اے بے خود اے بے حیا۔ کچھ لوگ تو اپنے مقام سے جدا ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ در بدر وہ پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح اور جسم یہ 2 حقیقتیں ہیں۔ روح باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جسم ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ظاہر کا وجود باطن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بس جس وقت یہ باطنی وجود یعنی روح ختم ہو جاتا ہے تو ظاہری وجود کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ ظاہری طور پر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو اس وجہ سے اس ظاہری جسم کو یعنی اس کے تقاضوں کو اگر اس کے جو باطنی جسم میں اس کے تقاضوں پر قربان کیا جائے یعنی اس کا خیال نہ کیا جائے تو وہ روحانیت کے ارتقاء کو حاصل کر لیتے ہیں۔ بس حضرت نے فرمایا، حضرت امام ربانی قدس سرہ نے لذت و الم کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک لذت جسمانی ہے اور دوسرا لذت روحانی ہے۔ لذت جسمانی سے مراد جسم عیش و آرام، راحت و چین اور طغیان و احسان میں سرگرداں رہنا ہے، تو اس قسم کی باطنی امراض سے پاک روح تو تکلیف ہوتی ہے جو اس کے عالم قدس کی طرف سیر و دیر میں مانع ہو جاتی ہیں، کہ روح بنیادی طور پر چونکہ اللہ کا عاشق ہے، لہٰذا اگر اس کو محروم کیا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ علم روحانی ہے۔ تو لذت جسمانی کے ساتھ علم روحانی وابستہ ہے، مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لذت روحانی سے مراد جب روح بشری قدورتوں اور نفسانی شرارتوں سے چھٹکارا حاصل کرے تو جسمانی تکلیف سے روح لذت گیر ہوتی ہے، کیونکہ روح اور جسم ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ نیز حضرت امام ربانی کو دوسرے فرماتے ہیں کہ کشف صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی علام و نوائب اور جسمانی تکالیف و مصائب روحانی ارتقاء اور باطنی نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔
حادثات زمانہ کڑوی دوا کے مانند ہے جو بظاہر تلخ مگر حقیقت میں نفع بخش ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کیونکہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک تکلیف انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے، اور ایک تکلیف انسان کو اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے، یعنی تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، مثلا صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، تکلیف تو ہوگی، ہاں جی، لیکن وہ اپنے جسمانی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے روح کو بالغی حاصل ہو جاتی ہے، خوشی حاصل ہو جاتی ہے، فرحت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کو تکلیف تو ابتدا میں ہوگی، لیکن جس وقت روحانیت انسان کی جسمانیت پر غالب آ جائے تو پھر جسم بھی راحت پاتا ہے جسم بھی اس وقت پر راحت پاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل خوش ہو گیا، ہمارا دل خوش ہو گیا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اگر وہ جسم کی راحت کا سامان کر لے، یعنی نہ اٹھے اور سو جائے، تو اس کے جسم کو ظاہری طور پہ راحت ملی، لیکن اس کے روح کو تکلیف ملی، اور وہ اطمینان اسے چھن جاتا ہے، اور وہ اطمینان جو اس سے چھن جاتا ہے اسے جسم کو پھر بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو فوری طور پر نفس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے جسم کو آرام ملتا ہے۔ مثلا کوئی روزہ نہیں رکھتا، جسم کو آرام ہے، لیکن روح کو تکلیف ہے۔ لیکن جس وقت انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور افطار کر لیتا ہے سبحان اللہ، اس وقت اس کو سبحان اللہ روح کو بے انتہا خوشی نصیب ہوتی ہے، جس کا اثر وہ جسم پر بھی پا لیتا ہے، انسان باقی خوشی محسوس بھی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، یہی بات عید کے موقع پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے للصائم فرحتان، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، راحتیں، فرحتیں۔ ایک فرحت روزہ افطار کرنے کے وقت ہے، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ خوشیاں اگرچہ روحانی ہیں، لیکن اس کا جسم کے اوپر بھی اظہار ہو جاتا ہے، یعنی وہ جسم پر بھی چھا جاتی ہے خوشی، یا جسم کو بھی راحت ملتی ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب جو آدمی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں جسم کو تکلیف دیتا ہوں، اس میں روحانیت ہے، اور اللہ پاک نے اس کا مطالبہ نہ کیا ہو، تو یہ چونکہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اور اپنی مرضی چلانا بھی نفسانیت ہے، لہٰذا یہ رہبانیت ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ آج اب دو باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات اس میں ایک اہم بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جسم کو آپ اپنی مرضی سے تکلیف نہیں پہنچا رہے، بلکہ اللہ کے حکم بعید اس کو قریب سے تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ بڑی آپ پریشان ہوں گے، بھئی میں نے کیا بات کی؟ ہاں جی، اور مثال کے طور پر ہمارا جسم باغی ہے، یہ نفس باغی ہے، ہم اللہ پاک کے نعوذ باللہ من ذالک حکم کی پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس نفس کی جب تربیت کرنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تربیت کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ مجاہدات جو ہے شرعی طور پر مطلوب نہیں ہے،
یہ جو مجاہدات اس وقت تربیت کے طور پر ہوتے ہیں شرعی طور پر مطلوب نہیں ہے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرنے کے لیے اس چیزوں کی تربیت میں ضرورت ہوتی ہے فوری طور پر، لیکن اس کا نتیجہ بعد میں شریعت پر عمل کرنے کی صورت میں آتا ہے۔ وہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان شریعت پر چلنے کا مکلف ہے، کرے گا عمل، تو گویا کہ ہر عمل کے لیے وہ نفس سے لڑنا پڑے گا اس کو، کیوں کرنا تو ہے، اور اس وقت اس کو مجاہدہ بھی ہوگا، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا، کیوں یہ مجاہدہ ہے نا، جیسے میں نے کہا نماز کے لیے صبح اٹھنا ہے، چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے اٹھنا تو ہے، تو یہ اٹھنا جو ہے نا اس وقت مجاہدہ ہوگا، ٹھیک، تو یہ تو کرنا تو ہے۔ اب اس کرنے کو آسان بنانا مستقبل میں، اس کے لیے تربیتی مجاہدہ کرنا، اور تربیتی مجاہدے کے ذریعے سے وہ شریعت کے مجاہدے کو آسان کرنا، یعنی گویا کہ وہ شریعت کا مجاہدہ پھر باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت وہ طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، انسان پھر خود مطلب خوشی سے اس پر عمل کرتا ہے، جیسے کہ انسان کوئی پسندیدہ چیز کو استعمال کرنے میں کوئی مجاہدہ نہیں کرتا، اس طرح اس کے لیے نماز راحت کا سامان ہو جاتا ہے، روزہ خوشی کا سامان ہو جاتا ہے، حج ماشاءاللہ خوشی کا سامان ہو جاتا ہے تربیت کے بعد۔ تو وہ جو فوری تربیت کے لیے مجاہدہ ہے وہ اگرچہ شرعی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن وہ شرعی مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ شرعی مجاہدہ پھر باقی نہیں رہتا اور وہ کام انسان آسانی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں تربیتی مجاہدہ ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثال صحابہ کے دور کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے خود، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیوں یہ تکلیف فرماتے ہیں، خدام موجود ہے بیت المال کے؟ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے طور پر مجھ سے ملاقات کی تھی، تو اس سے نفس کو کچھ خوشی حاصل ہوئی، اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اب بتائیں کیا چیز؟ ہاں جی، تو اس طرح کا مجاہدہ جو ہوتا ہے، جو تربیتاً ہوتا ہے، یہ جو ہے نا مطلب شرعی مجاہدہ نہیں ہوتا، لیکن نفس کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تربیتی مجاہدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ اینک جو ہے، اگر کسی کی آنکھ 6x6 نظر رکھتی ہے تو اس کو اینک کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرے گا تو بیوقوف سمجھا جائے گا، خواہ آنکھوں پر شیشے کا بورڈ ڈالے گا۔ لیکن جس کو ضرورت ہے، جو اس کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، نہ کریں گے تو اپنے آپ کو تکلیف دے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو اگر کوئی کسی کے پاس کسی کے شرعی مجاہدات بالکل صحیح ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کو تربیتی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شرعی مجاہدات پورے نہیں ہے، وہ نفس باغی ہے اور اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، تو تربیتی مجاہدے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تربیتی مجاہدے کا اب اللہ جل شانہ نے شرعی مجاہدات کے ذریعے سے ہمارے نفس کو سیدھا کرنے کا سامان کیا ہوا ہے۔ مثلا نماز ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، روزہ ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، حج ہے، یہ بھی مجاہدہ ہے، معاملات کو صاف رکھنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ سارے مجاہدات ہیں، کیونکہ نفس کے خلاف ہے، لہٰذا اگر کوئی ان پہ پورا اتر رہا ہے تو اس کو کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو پھر تربیتی مجاہدے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر تربیتی مجاہدہ کر لے تو اس کے لیے یہ چیزیں ہم وقتی مجاہدے کے بجائے بس وہ پہلے مجاہدہ کے بعد وہ راحت کا سامان ہو جائے گا، پھر اس کو ان مجاہدات کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ ظاہر ان کے لیے وہ اسی میں خوشی اللہ پاک رکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے نماز کے ذریعے سے راحت دو، اور روزے کے لیے جیسے فرمایا للصائم فرحتان،
ہاں جی، اور حج میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے آخر میں، ہاں جی، زکوٰۃ دینے سے جو روح کو تسکین ہوتی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کیا ہے، مطلب اس کے اندر اللہ پاک نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اب تربیتی مجاہدوں کو رہبانیت کہنا یہ بھی بیوقوفی ہے، اور رہبانیت کو اسلام کے اندر داخل کرنا یہ بھی بیوقوفی ہے۔ رہبانیت وہ ہے جو جب مجاہدہ کے اندر ثواب سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اور رہبانیت اس وقت نہیں ہے جس وقت مجاہدہ بضرورت ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا میرا گھر مسجد سے 100 قدموں پر ہے، تو اب اگر میں تکلیف کو دیکھوں ہے مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے اور مجھے ایسے تکلیف ہو رہی ہو، تو مجھے تسلی دیجیے آپ کو ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، لہٰذا 100 قدموں پر آپ کو سونے کی مل رہی ہے، یہ میرے لیے خوشی کا سامان ہے۔ لیکن میں کہ اچھا 100 قدموں پر سونے کے مل رہے، چلو میں 1000 قدم لیتا ہوں، میں جو ہے نا 5 دفعہ آتا ہوں جاتا ہوں اور مسجد میں 5 دفعہ جانے کے بعد داخل ہوتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اور اگر اس میں ثواب سمجھا تو پھر رحمانیت ہے، اگر پھر اس میں ثواب سمجھا تو اس میں کیا ہے؟ رحمانیت ہے۔ تو رحمانیت تو اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا، علم کی 2 قسمیں ہیں، علم جسمانی اور علم روحانی۔ علم جسمانی یعنی احکام الہی جل سلطانوں کی تعمیل اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی مطابقت سے نفسانی خواہشات کمزور اور مان پڑنے سے جسم درد علم محسوس کرتا ہے، کیونکہ شریعت و سنت کی پیروی جسم پر بڑی شاخ و گراں گزرتی ہے، جیسے کہ کریمہ ہے ان لکبیرۃ الا الخاشعین الذین یظنون اللہ سوا۔ علم روحانی، جب انسان جاہ و منصب، ریاست کی طلب، تکبر و حسد وغیرہ جیسی خواہشات بشری و نفسانی کے درات کی تکمیل کے در پہ رہے تو اس سے روح کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ پس مقصود از خلقت انسان خواری اوست، پس انسان کی پیدائش سے مقصود خالق کائنات کے حضور اس کی ذلت ہے، یعنی جھکنا ہے۔ اس جملہ میں حضرت امام ربانی کو عاجزی ان کی ساری اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے۔ دراصل عجز و نیاز مندی تکوینی احکام میں سے ہے، جس کے تمام جن و انس معمور ہے، جس کے آیت کریمہ کلو قانتون سے آیا ہے۔ آپ اپنے کشف اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عام دعوتوں میں مدعو لوگ طعام میں نقص اور میزبان کی رجوعی کرتے ہیں، جس سے میزبان خاطر شکستہ اور دل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ دل شکستگی طعام میں عدم اخلاص وغیرہ کے بنا پر پیدا ہونے والی ظلمت کے دور کرنے اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پس ان کی ساری شکستگی اور عاجزی و بیچارگی تخلیق انسانی کا مقصود ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں وما خلقت الجن والانس لیعبدون سے ثابت ہے۔ اصل میں اللہ جل شانہ مالک الملک ہے، اور ہم مخلوقات میں سے اس کے بندے۔ جتنا ہم اللہ کی خالقیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مخلوقیت پر نظر ہوتی ہے، اتنی اپنے میں ابدیت پیدا ہوگی، اتنے ہم میں ابدیت پیدا ہوگی، بندگی، یعنی اپنے آپ کو بندہ ہونا پہچان لیں۔ ہاں جی، یہ ہمیں گویا کہ یہاں سبق دیا ہے کہ تم لوگوں کی جو وجہ پیدائش کی ہے وہ تو بندگی ہے، یعنی تم اگر اپنے آپ کو بندے سمجھ لو تو تم نے اپنے یعنی گویا وجہ تخلیق کو جان لیا، اور اگر ایسا نہیں ہے، مزے کرنا اپنے اس یہاں کا مراد لے لیا، تو پھر آپ لوگوں نے اپنی تخلیق کی وجہ ہی نہیں پہچانی۔ اس وقت اگر یعنی کفر کا جو ہے مطلب پورا میدان ہے یا علاقہ ہے، یا جو کفار جس طرح ماحول میں بستے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی نظر کس چیز پر ہوتی ہے؟ وہ دنیا کی چیزوں پر ہوتی ہے، اسی میں ہی وہ تلاش کرتے ہیں سب کچھ۔ بس ان کو دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو یہ کامیابی ہے، اور دنیا کی چیز ان سے ہٹ جائے تو یہ ناکامی ہے۔
مطلب یہی بات ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو نیزہ لگا اور شہید ہو گئے تو اس کے منہ سے نعرہ نکلا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کافر کو بڑی حیرت ہوئی جس نے اس کو نیزہ مارا تھا کہ مارا میں نے اور مرا یہ، اور کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس کو کیا سمجھ ہے؟ کس طرح وہ سمجھ سکتا تھا؟ کیونکہ اس کے سامنے وہ چیز تھی ہی نہیں، بندگی والی بات تو تھی ہی نہیں، اور صحابی کے سامنے بندگی تھی۔ تو اس نے اپنے جان جب قربان کیا تو اس نے کہا کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر لیا، میں کامیاب ہو گیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ تو اس نے کہا قسم کھائی فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کافر کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے۔ تو بعد میں ایک مسلمان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اس نے تو ایسی بات کی مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا جتنا تم شراب کے پیالے سے محبت رکھتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ فنائیت، فنا، تکوینی فنا ہے، تکوینی فنا ہے موت۔ تو یہ موت کس لیے آ رہی ہے؟ اگر یہ ہمارے آقا خالق مولا اس کی مرضی سے اس کے لیے آ رہی ہے تو کامیابی ہے، بندگی ہے۔ پھر بظاہر بندگی ہے۔ تو یہ وہ مطلب دیکھیں نا، میں اپنے نفس کے کچھ حق کو قربان کرتا ہوں اپنے اللہ کے لیے، اس درجہ کی مجھے فنائیت حاصل ہو جاتی ہے، اس درجے کی مجھے فنائیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اب وہ میں اگر مزید بڑھا دوں، مثلا میں آنکھ کے مزے کو قربان کرتا ہوں تو یہ فنائیت ہے، اس چیز کی جو مزہ مجھے آنکھ سے حاصل ہوتا ہے اس کی فنائیت۔ اگر میں کان کے مزے کو قربان کرتا ہوں تو یہ بھی فنائیت ہے، لیکن کان کے مزے کی۔ اگر میں زبان کی یعنی غیبت چھوڑ دیتا ہوں، جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں، ہاں گالیاں دینا اور اس طرح اور چیزیں فضول بیان کرنا، یہ اس کو چھوڑ، تو یہ میں نے کلام کے جو اس کا جو ہے نا وہ مزے کا وہ چھوڑ دیا، یعنی وہ اس کی فنائیت حاصل کی۔ سوچ جو اپنے ویسے خیالوں میں انسان پھرتا رہتا ہے نا، وہ سوچ کے جو مزے لینے ہوتے ہیں وہ میں نے اگر چھوڑ دیا تو وہ فنائیت میں نے حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہزارہا مزے ہیں انسان کے ساتھ، نفس کی خواہشات وہ انسان چھوڑتا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ فنائیت حاصل کرتا ہے، ابدیت حاصل کرتا ہے، کیوں فنائیت اور ابدیت آپس میں جولی دامن کا ساتھ۔ لیکن انسان اگر اپنے آپ کو ہی قربان کر لیتا ہے پورے کا پورا تو پھر کوئی کیسا ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ وہ فنائیت ہے جو ابدیت تامہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو جب اللہ پاک بقا عطا فرماتے ہیں، فرماتے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ایسے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ جو بندگی ہے وہ اس پر ہے کہ جب انسان اپنے جسم کے جو مزے ہیں وہ قربان کر دے روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی بندگی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو وہ فنا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ ایسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ غالباً اسی غایت تذل و نہایت چیز کی وجہ سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ الدنیا سجن المومن سے واضح ہے۔ ہاں جی، واقعتاً ایک کی غلامی اور ایک کی بندگی، ایک تمام ہزارہا غلامیوں سے اور مطلب اس سے جو انسان کو چھٹکارا دیتے، وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اللہ کا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایسے چیزوں کا ہوگا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کہیں گے بھئی کیا ہو گیا اس کو، اگر اللہ کا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے بعض دفعہ یہ کیٹاگریکلی اس قسم کی چیزیں حدیث شریف میں آئی ہیں، حدیث قدسی میں مطلب بھائی آئی ہیں، جیسے فرمایا اے میرے بندے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا کر دوں گا، تفکرات سے خالی کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو میں تیرے دل میں اتنے تفکرات بھر دوں گا کہ موت تک اس سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے۔ اور یہ چیز میرے خیال میں پورے عالم کے اندر بالکل واضح ہے، جو بھی تجربہ کرنا چاہے تو کر لے دے گے۔ جو اللہ کا نہیں ہے پھر وہ گھٹنے ٹیکے گا ہر جگہ۔ ہاں جی، اس کے میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال اچھی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص سے غصے میں آیا اور اس نے غصے میں فائر کر دیا اور ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس وقت اس نے اپنے ایک نفس کی خواہش کے سامنے جو ہے نا مطلب اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، یعنی اپنی نفس کی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا جو اس وقت مطلوب تھا وہ نہیں کیا۔ تو یہ بظاہر اس وقت بڑے غیرت میں ہے کہ میں کیوں جھکوں، تو اس وقت یہ جھکا نہیں، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی دنیا میں ہر ایک کے سامنے جھکے گا، پھر عیسائی کے سامنے جھکے گا، عام مالک کے سامنے جھکے گا، حکومت کے سامنے جھکے گا، نمبردار کے سامنے جھکے گا، بلکہ ہر وہ شخص جو اس کو بچا سکتا ہے اس کے سامنے جھکے گا۔ ہاں جی، کیونکہ اس نے اس وقت اللہ کے سامنے جھکنا منظور نہیں کیا تھا، اپنے نفس کی خواہش کا مقابلہ نہیں کیا، اپنے نفس کے مطلب جنوس کے سامنے جھکنا منظور نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہر ایک کے سامنے جھکنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ایک شخص ہے، وہ اللہ کے حکم کے لیے اس نے اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی اور اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ جل شان نے اسے ہاتھوں ہاتھ سے لے لیا کہ اس کو ایسی زندگی عطا کی کہ اس کو مردہ کہنا بھی ناجائز قرار دے دیا کہ اس کو مردہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو یہی اصل میں ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو واقعی صحیح سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ اللہ نہ کرے ہر چیز انسان پھر مطلب سمجھ لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ بہت سارے نقصان کرنے کے بعد ہر کے دانا کند نادا لیک بادس خرابی بسیار۔ مکتوب نمبر 65 مکتوب الیہ خان اعظم حضرت مرزا عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اسلام کی غربت اور مسلمانوں کی قسم پرسی پر اظہار افسوس باہمی الفت طبعی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مخبر صادق علیہ وآلہ من افضل تسلیمات اکملہ نے فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسعود کما بدأ فتوبى للغرباء، اسلام غریب بے وطن و بے کس ہی ظاہر ہوا اور قریب ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں تھا، بس غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، اس کی مدد کرنے والوں کے لیے غربت اسلام اس حد تک پہنچ گئی کفار اعلانی اسلام پر اعتراضات اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کے وقت میں تو یہ چیز بہت زیادہ ظاہر ہوئی تھی، کیونکہ طاقت جو ہے نا وہ یعنی فساق فجار کے ہاتھ میں آئی تھی، تو اس وجہ سے وہ اسلام کا کل مذاق اڑاتے تھے اور اللہ والوں کو کل مذاق اڑاتے تھے۔ خیر یہ تو مجاہد صاحب رحمۃ کے وقت میں، بعد میں بھی یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ کے وقت میں بھی فساق فجار کا زور تھا حکمرانوں میں، تو یہ جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا، تو یہ باقاعدہ غنڈہ ٹیکس لیتے تھے
اللہ والے سے، اولیاء اللہ سے. وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آ کر کہتے ہیں مولوی دے دو، ہم چرس پیے گا، ہم بنگ پیے گا، ہم بھی مطلب جو ہے نا وہ یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بالکل صاف کو لگ. تو یہ حضرات صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اچھا یہ لے لو لیکن اس سے کھانا کھا لینا، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے فرماتے تھے کہ بھلا اچھا یہ لے لو لیکن کھانا کھا لینا، مطلب یہ کہ ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. اور وہ اللہ کہتے ہیں ہم چرس پیے گا، ہم بنگ پیے گا. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں تو پھر مطلب یہ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے اور اس حد تک ابھی نہیں پہنچے جس طرح اس وقت تھے، لیکن ڈائریکشن تو لگتا ہے کہ شاید اسی طرف جا رہی ہے کہ مطلب جیسے پھر اس قسم کے حالات پیدا ہوا چاہتے ہیں کہ شریف لوگ ذلیل ہوں گے اور ذلیل لوگ شریف مطلب جو ہے نا وہ یعنی طاقت حاصل کریں گے. اس قسم کی باتیں تو ہیں. کبھی کبھی بریک لگ جاتی ہے، تھوڑی سی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن اوورال اگر دیکھیں تو ڈائریکشن تو یہی ہے. دفتروں میں کن لوگ کی قدر ہوتی ہے؟ ہاں، ماحولوں میں کن لوگوں کی قدر ہوتی ہے؟ ہاں جی، اچھے لوگوں کی قدر تو نہیں ہوتی، اچھے لوگوں تو مذاق اڑایا جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ بات ہے. زینک مکتوب گرامی حضرت امام ربانی کو سرو اسلام کی غریب الوطنی، مسلمانوں کی قسم پرسی، کفار کی جرت، مسلمانوں کی مذمت وضاحت فلسفہ فرمانے والے اسلام کی تقویت پر ترغیب اور احکام شرعیہ کے اجرا پر مکتوب علیہ کو تخریج دلا رہے ہیں کہ دین اسلام کی سطوت و شوکت کا غلبہ اور دبدبہ بزیر شمشیر ہوا کرتا ہے. الناس علی دین ملوکہم کے مطابق رعایا بادشاہوں کی دیکھی شدید مظاہرہ پر پیرا ہوا کرتی ہے، مگر بادشاہوں کی بے دینی کی وجہ سے معاملہ برعکس ہو گیا ہے. اس وقت یہ صورتحال تھی. سلطنت کے رکن رکین بہادر دیندار ہونے کی وجہ سے اس مایوس کن صورتحال میں آپ کے وجود ہمارے لیے غنیمت ہے. یہ حضرت نے اصل میں چونکہ اس وقت میں کام کا بیڑا اٹھایا تھا جبکہ ہر طرف یہی عالم تھا. تو یہ مرزا صاحب جو تھے یہ مطلب نیک لوگوں میں تھے لیکن حکومت کے اندر دخیل تھے، یعنی یہ ان لوگوں میں تھے جو کہ حکومت میں تھے لیکن اچھے لوگوں میں تھے، یعنی جو نیک لوگوں کے خیال رکھتے تھے. تو ایسے لوگوں کو حضرت نے چنا تھا اور ان کو خطوط لکھ کے یعنی تیار کیا، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس سے ایک طاقت حاصل ہو گئی اور بعد میں وہ جو اکبر کی دین الہی کو ختم کرنے کا سامان ہو گیا تھا. یہ حضرت کا ماشاءاللہ یہ مطلب تو یہ بھی ان میں سے رکن رکین تھا. دیکھو میں نے لفظ کیے دے وہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سلطنت کے رکن یقین بہادر و دیندار ہونے کی وجہ سے اس مایوس کن صورتحال میں آپ کا وجود ہمارے لیے غنیمت ہے اور ان منظم وسائد علم ہمارا نظر آپ پر ہے. نیز اسلامی غیرت و دین حمیت آپ کے اندر جنون کی حد تک موجود ہے اور جنون کمال ایمان کی علامت ہے، جیسے کہ ارشاد نبی علیہ السلام لَيُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ إِنَّهُ مجنون سے واضح ہے. اس لیے اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی حمایت کے اظہار و اعلان کو جہاد اکبر سمجھے اور حل میں مزید کا نار مستان لگاتے ہوئے جہاد کو جہاد قتال سے بہتر جانے تاکہ اسلام کی عظمت رفتہ واپس لوٹے اور مسلمان باعزت زندگی بسر کرے. یہاں پر ایک عجیب بات عرض کری. ایک ہوتا ہے گرم قتال جس میں تلوار سے ٹکراتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ خون بہتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں اور جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ لوگ آگے جاتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں. ایک جہاد تو یہ ہے جہاد بالسیف جس کو کہتے ہیں. ایک جہاد وہ ہے کہ ایسی حالات میں برداشت کا پہاڑ بن کر جو اپنا صحیح چیز ہے اس کو آگے لے جائے اور اس کے لیے جن جن چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، جن چیزوں کو حکمت سے چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے جس ہمت اور مطلب جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کر کے مطلب وہ کام کا یہ اصل میں قتال سے زیادہ اہم جہاد ہے، کیونکہ اس میں ہم وقت مقابلہ ہے، ہر وقت کا مقابلہ ہے، 24 گھنٹے کا. ہاں جی، مطلب ہر چیز ہر وقت جو ہے نا وہ آپ اس میں ہے کہ جہاد میں وہ تو اس کا موقع تو چلا جاتا ہے نا. مطلب یہ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مطلب دن کے وقت لڑائی ہے تو رات کو تو نہیں ہوتی، اس قسم کی بات یعنی کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ہر وقت ہوتی ہے. ایسی مطلب یہ جو ہے نا وہ واقعی اس سے بڑا جہاد ہے.
تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مطلب اس کو اہم سمجھ کر اس کو جو ہے نا اس کام کو کر گزرے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں اس حدیث مبارک کو یوں نقل کیا ہے، اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون۔ نیز ابن حبان محمد بن ابیال نے اپنے مسانید میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا ذکر کر اتنا کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے نا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جیسے نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ اس طریقے سے جو اللہ پاک کے نام کو بلند کرنا یہ بھی ذکر ہے، جیسے جہاد میں ہوتا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ذکر کی مختلف قسمیں، تو اس میں یعنی والہانہ انداز میں شامل ہو کر اپنی عزت نفس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس پہ لٹا کے وہ کرنا، یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہ تو پاگل ہو گیا، مطلب یہ دیکھو نہیں کیا کر رہے۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے۔ حضرت خواجہ حرار کو دستور فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میں پیر و مرشدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملے، لیکن مجھے کسی اور کا کام کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ شریعت کی ترویج اور ملت کی تائید ہے۔ صوت البالہ میں حضرت امام ربانی کو حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول نقل فرما کر مکتوب علیہ کے ثمر کی طرف توجہ دلائے کہ چونکہ آپ کو خواجگان نقشبندیہ خصوصی کے ساتھ نسبت وقید ہے، اس نقشبندیہ کے غوث اعظم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبید اللہ خدسر کا ارشاد ہے کہ ہمارا کام صرف پیر مریدی کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر میں صرف پیر مریدی کروں تو تصرف و جذب کے ذریعے ساری دنیا کے مریدوں کو اپنی طرف کھینچ لوں، کہ کسی اور پیر کو کوئی مرید نہ ملے، مگر ہمارا کام شریعت اسلامیہ کے ترویج اور ملت نبویہ کی تائید ہے۔ آپ شان وقت کی مجالس محافل میں تشریف لے جاؤ، تصرف فرما کر ان سے دین اسلام کی اشاعت کا کام لیتے تھے۔ حضرت امام ربانی کو سر مکتوب علیہ کی تاکید فرمانے کہ چونکہ آپ ایک باوقار شخصیت کے مالک اور ارباب اقتدار میں سے مؤثر حیثیت کے عامل ہے، اس لیے بھرپور کوشش فرمائیں کہ کفار کی رسومات، ان کے شاعر جو مسلمانوں میں در آئیں، ان کی بےخونی کر کے ان کو بیخ سے اکاڑ دیا جائے، تاکہ مسلمان ہندوانہ طریقوں سے بچ جائیں اور اسلامی شاعر کو اپنا لے۔ واللہ الموفق۔ اصل میں دیکھیں واقعتاً ترکی کو اگر ہم دیکھیں، ترکی کے انقلاب کو دیکھیں تو جہاد بالسیف کی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یعنی جو درمیان میں ترک کا جو وقت آیا ہے، اس کے بعد کا جو دور ہے، یعنی گویا کہ تقریباً اس کے 100 سال پورے ہونے کو ہیں، 23 میں 100 سال پورے ہو جائیں گے نا، 100 سال پورے ہونے کو ہیں۔ یہ جو وقت ان لوگوں نے گزارا، کس طرح گزارا ہے، یہ ان لوگوں نے اسی ترتیب سے گزارا ہے۔ یعنی جو ان کے وہاں کے اہل حق تھے کہ برداشت، صبر اور ایمان پر استقامت اور اس کے لیے قربانی، اس طریقے سے گزارا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ الحمدللہ 100 سال میں ایک نشان ثانی حاصل کر لی کہ پوری دنیا نے مان لیا کہ مطلب یہ کس طرح مطلب اس جال سے نکلا ہے، حالانکہ وہ بہت مضبوط جال تھا، بہت مضبوط جال تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، اذان پہ پابندی تھی ان عربی الفاظ میں، ہاں جی، قرآن کو مطلب اس میں لکھا جانے لگا وہ رومن الفاظ میں، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ وہ رسم الخط کی پابندی ہو گئی، مدرسوں پہ پابندی ہو گئی، مطلب ہر چیز پہ پابندی۔ تھوڑا سا اپنے تصور کر، یہ پابندیاں یہاں پر اس طرح شروع ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا طریقہ کیا۔ ہمارے مفتی نیم بخاری صاحب تشریف لے گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، کہتے ہیں کہ ایک نقشبندی شیخ کے ہاں میں حاضر ہوا تو ان سے میں نے بات کرنی چاہے تو انہوں نے بس اتنا کہا، خاموش، میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میرے قریب جو ساتھی تھے اس نے مجھے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم صاحب میرے ساتھ ساتھ رہے۔ کہتے پھر وہ اس جگہ سے نکلیں تو اکٹھے نہیں نکلے، مطلب جیسے جا رہے ہیں، کوئی اس طرف جا رہے ہیں، کوئی اس طرف جا رہے ہیں، کوئی اس طرف، مطلب 2 2 3 3 4 اس طرح جائیں جیسے منتشر ہو رہے ہیں، اور بعد میں جا کر ایک جگہ پر جمع۔
آج وہاں جو شیخ تھے نا ان کے ساتھ میرا ملاقات کی، پھر وہاں تفصیلی بات چیت ان کے ساتھ، کہ تفصیلی بات چیت ہوئی. پھر انہوں نے کہتے مجھے اجازت دے دی. مجھے اجازت، میں نے کہا آپ مجھے اجازت کیوں دے رہے؟ آپ نے نہ مجھے جانتے ہیں نہ میں، آپ کا کام آپ کے سامنے ہے، تو آپ اجازت مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہتی یہ اجازت میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ، اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ پھر ملنے کے لیے آئیں گے. آپ کو اس لیے میں اجازت دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس وقت ہم ایمان پر محنت کر رہے ہیں کہ ایمان سلامت رہے. اس وقت ایمان کا بچانا ہمارا کام ہے. ہم مسائل کی طرف جا ہی نہیں، ہم تو ایمان بچا رہے ہیں. اب بتاؤ کیسے انہیں دانشمندی ہے اور دراندیشی ہے. آج تو یہ ساری باتیں جو ہے، میں خود جب وہاں پر گیا تو یہ وہاں پر یہ اردوان کے جو مشیر ہیں عمر کماز، مجھے اپنے مدرسے میں لے گئے. تو اپنے مدرسے میں لے گئے تو مجھ سے کہا کہ آپ بیان کریں. تو بیان انگریزی میں کرنا تھا، وہ ترکی میں ترجمہ کر رہے تھے. تو مجھے فرمانے لگے ابتدا میں، بڑا مزاحی قسم کا آدمی ہے، جولی طبیعت ہے. مجھے کہتے مسٹر شبیر، دس از ناٹ اسلام آباد، دس از ناٹ پشاور، دس از استنبول. یہ پشاور اسلام آباد نہیں ہے، یہ استنبول ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہم احتیاط کریں، یعنی ہر چیز کو یہاں پر آپ فٹ فاٹ نہ سمجھیں. یہ بس بالکل اس طرح ہوگا، آپ مطلب جو ہے نا وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. اچھا خیر، پھر میں نے بیان کیا. ذرا بیان میں تھوڑا سا اصلاحی رخ کیا، وہ ترجمہ ساتھ کرتے رہے. تو شرارتی تو تھے، تو اس کو پتہ تھا کہ میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنوانے دیتا یا ٹیلی ویژن تصویر وغیرہ. جب پاکستان پہنچ گیا تو مجھے ویڈیو بھیج دی اپنی، دیکھو نئی ویڈیو ہم نے بنوائی تھی. مطلب کیا اس طرح ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس قسم کے ماحول میں کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے معاملات اور ہیں. یہ ہمارے لیے، آپ لوگ کے لیے معیار نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ضرورت ہے. تو یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ سب چیزیں ایک جگہ میں، مثال کے طور پر دیکھو، اگر مطلب یہ ہے کہ یعنی فرائض ہے نا، تو فرائض مطلب یہ مستحبات کو رکھو تاکہ سنتیں بچے، سنتیں رکھو تاکہ واجبات بچے، واجبات رکھو تاکہ فرائض بچے، فرائض رکھو تاکہ ایمان بچ جائے. تو آخر میں اگر اس حد تک ہے کہ ایمان خطرے میں، تو پھر کیا کریں گے؟ ایمان کی بات کریں گے نا اس وقت، مطلب یہ ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا. تو وہ اس حد تک مطلب پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پوری پلاننگ کی اور تربیت مطلب اس کی کروائی لوگوں کی. تو نتیجتاً وہاں کے فاسق و فاجر قسم کے جو لوگ بھی ہیں نا، وہ بھی اردوان کی حمایت کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے، تو جمہوری نظام ہے نا، تو جمہوری نظام میں تو حکومتیں اس طریقے سے بنتی ہیں. تو ان کو اس کا پتہ تھا، تو انہوں نے سب کو جمع کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو کیا. تو نتیجتاً پوری دنیا ان کے خلاف، لیکن وہ کامیاب ہو گئی. پوری دنیا خلاف ہے لیکن وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ہر وقت کی اپنی بات ہوتی ہے، اس کو ہم معیار نہیں سمجھتے. معیار تو ہمارا قرآن و سنت ہے، معیار تو ہمارا قرآن و سنت ہے. لیکن ان کی مجبوریوں کو جانتے ہوئے ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں، اور مجبوری میں یہی بھی ان کا بہت بڑا جہاد ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہر شخص کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے. اچھا فرمایا، یعنی آپ کے ساتھ طبی محبت سے جو کہ فطری مناسبت کے طور پر آپ سے مطلع نہ کرنا مناسب نہ سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حب خوف فلیعلم ایاہ، یعنی جو شخص اپنے کسی مسلم بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرے. سورۃ البالغہ میں حضرت امام ربانی قدس روح خان اعظم کے ساتھ طبی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اس کی وجہ معلومات کو اسلام کے احکام جاری کرنے، کفار کا مقابلہ کرنے میں بڑے ضرورت مند تھے. آپ نے ان کی دلیری کو داد تحسین پیش فرمائی. نیز فرمایا کہ ہماری دنیا میں آ کر باہمی رشتہ محبت استوار نہیں ہوا، بلکہ ہم آپس میں روز اول سے ہی محبت کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے. جیسے کہ آپ سب نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. یعنی عالم ارواح میں روح گروہوں کی صورت میں رہا کرتی، جن کو وہاں آشنائی ہو گئی وہ یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور جن کی وہاں نفرت ہو گئی تھی وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. حضرت امام ربانی کو دستور نے خلوص الہیت کی جذبہ سے سرشار اپنی بے لوث محبت کا اظہار ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ من حب اخاہ فلیعلم ایاہ
کے مطابق فرما دیا اور اپنے ذاتی مفاد کے بجائے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور ملت کی تائید و قوت کا کام خان اعظم سے لیا ہے، تاکہ اسلام کی شوکت مسلمانوں کی صد و ہیبت و عظمت کی داغ کفار کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے دفتر کے جو چیف تھے بڑے نیک آدمی تھے اور اپنے کام میں بڑے مخلص تھے، تو ان نے ہمیں ایک دن نصیحت کی کہ آپ اپنے دفتر کے لیے اگر کسی کو گھٹنوں کو ہاتھ لگائے تو اس کو بے عزتی نہ سمجھے۔ یہ دفتر کا کوئی کام ہے نا، تو اس کے لیے اگر آپ کسی کو کی عزت کریں، مطلب اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، تو اس کو آپ بے عزتی نہ سمجھے، کیونکہ آپ کی عزت ہے آپ اپنے دفتر کے لیے۔ اب ان کے سامنے اپنا ٹارگٹ تھا، اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا انٹیگریٹ کر لیں تو اسلام کے لیے اگر آپ کسی کی عزت کر لیں، محض اسلام کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ کریں، اپنے اسلام کے لیے کر لیں، تو وہ بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرانا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو گراتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں؟ جس نے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا تو اللہ پاک اس کو اٹھا دے، من تواضع اللہ فقد رفعہ اللہ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضرت نے مطلب جو کی کہ بے شک وہ امیر تھے، یعنی ہمارے فقراء کا اصول یہ ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بئس الامیر نہ بئس الفقیر علی بیت الامیر ونعم الامیر علی بیت الفقیر۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا فقیر بدترین ہے جو امیر کے در پر ہو، اور وہ امیر بہترین ہے جو فقیر کے در پہ آئے۔ اصول عام یہ ہے، فقراء کا اصول یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، مطلب اس میں کوئی ذاتی غراض نہ ہو، تو پھر یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے لوگوں کی عزت کی وہ اسلام کے لیے کی، ان کو اسلام کے لیے ابھارا، ان کے اندر جتنی خوبی، اور یہ سنت کے مطابق ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا تھا کہ اللہ ابو جہل اور عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، تو اظہار ان کی اس وقت تو یہ دونوں کافر تھے، لیکن ان کے اندر صلاحیت تھی، تو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر توجہ فرمائی اور ان کو اللہ پاک سے مانگا۔ اس طرح آج کل ہمارے جو مولانا صاحب ہیں یہ ایک کتاب پڑھا رہے ہیں اسوہ عالم، اس میں بیانی انداز میں مطلب جو ہے نا وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تعلق رکھا، تو جس کے اندر جو صلاحیت تھی اسی کو ابھارنے کے لیے اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، ارشاد فرما دیں۔ ہاں جی، اسی قسم کے الفاظ کہ جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی تھی، جیسے ابی بن کعب قرآن پاک کی تلاوت مطلب ان کے لیے ایسے الفاظ بیان فرمائے جیسے اس کی بڑی حوصلہ افزائی مطلب ہو رہی تھی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اپنے طور پر تھی، اس طرح دوسرے حضرات تھے، معاذ رضی اللہ عنہ کی اپنے طور پر، مطلب جس کے اندر جو خوبی تھی چھپی ہوئی اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہے جو کہ ان کی عمر بھر کے لیے سبحان اللہ سرمایہ حیات تھے۔ ہاں جی، جس کے ذریعے سے ان کو خوشی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہا تو اس پر وہ کتنے خوش ہوتے تھے نا سالے کی ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہے؟ بلی کا باپ۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے وہ یعنی کس طریقے سے نوازتے تھے، تو اس سے پھر وہ لوگ بالکل بن جاتے تھے، ہاں جی، فدا ہو جاتے تھے۔ ہاں جی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، رقم ہاں بالکل اس طرح، تو وہ جو ہے نا وہ کہ تمہارا ناک خاک آلود ہو، یہ کام ایسا ہے۔ ہاں جی، تو بڑے مزے سے ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرماتے تھے کہ آپ سے ہم نے فرماتے ہیں، حالانکہ بظاہر تو الفاظ اس کے، لیکن وہ بڑی خوشی سے اس کو یہ الفاظ کو بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں طریقہ کار ہے تبلیغ کا، اپنانے کا ایک طریقہ جو ہے نا مطلب ہے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس طریقے کو استعمال فرمائیں. سبحان اللہ. یہ دو طریقے ہیں بہت زیادہ عام تبلیغ کے. ایک طریقہ ہے جڑ پہ کام کرنا، یعنی عوام پہ کام کرنا. یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا. ہاں جی. اور ایک طریقہ ہے عمرا پہ کام کرنا، سرخیلوں پہ کام کرنا. یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ طریقہ اپنایا ہے. اور دونوں طریقوں کے اصول واضح ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کو جو طریقہ بھی ماشاء اللہ راس آتا ہو، میسر ہو، وہ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو عموماً جو نقشبندی حضرات ہوتے ہیں یہ ٹاپ پر محنت کرتے ہیں زیادہ تر. اس وجہ سے یہ رہتے بھی اسی طریقے سے ہیں، شان کے ساتھ رہتے ہیں، باوقار رہتے ہیں، بات چیت میں تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ہاں جی. مجھے صاحب کا مشہور مقول ہے نا کہ پیر مریدوں کے ساتھ زیادہ گل مل نہ کرے گی، نہ کیا کرے اس طرح. اور اس طرح جیسے جج ڈسٹنس رکھتا ہے نا، اس طرح شریعت میں نا فقہ میں ہے کہ جج جو ہے نا اس کے لیے جو گھوڑے باندھنے کی جگہ ہے وہ باقی مطلب لوگوں کے گھوڑے باندھنے کی جگہ سے مختلف ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے. تو وہ مطلب ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ جو پیر ہے وہ مریدوں سے ذرا بڑا ڈسٹنس رکھے، وہ طریقہ کار ہے ان کا باوقار رہنا. جبکہ چشتیوں کے یہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ بس وہ کیا تھا، حضرت فرماتے ہیں تانوی رحمۃ اللہ، کسی نے چشتی نے اس مسئلہ کو سمجھنا ہو تو وہ یہ شعر پڑھ لیں، وہ شعر سمجھ لیں. سوختن افروختن و جامہ دریدن، پروانہ زمن شم زمن گل زمن آموخت. سوختن جلنا، فروختن پگھلنا، و جامہ دریدن کپڑے پھاڑ ڈالنا. یہ پھول پتنگ نے ہم سے سیکھا ہے، اور جو ہے نا مطلب شمع نے ہم سے سیکھا ہے، اور پھول نے ہم سے سیکھا ہے. حالانکہ یہ شعر نقشبندی نے کہا ہے، کہا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے کہا ہے جو نقشبندی ہے. لیکن یہ باقاعدہ ذوق چشتی والا جو ہے نا وہ شعر ہے. تو ان کا ذوق یہ ہے. اس وجہ سے میں نے چشتیوں کو دیکھا ہے کہ فدائیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، مطلب یہ اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں. ہاں جی. اور جو نقشبندی حضرات ہیں وہ ماشاء اللہ ایک روب داب اور طریقہ کار اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام. دونوں کام اگر آپس میں مل جائے تو سبحان اللہ، کہ اوپر سے بھی محنت ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی محنت ہو رہی ہے، اور یہ محنت دونوں آپس میں مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے. ہاں جی، بڑی خوبی کی بات ہے. اچھا، اب یہاں پر آ گیا دفتر اول، مکتوب نمبر 66، مکتوب خان اعظم حضرت مرزا عزیز رحمۃ اللہ علیہ. موضوع طریقہ نقشبندیہ صحابہ دین کا طریقہ ہے. آج مطلب یہ فرمایا، فرمایا یہ طریقہ بیانی صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس مکتوب کرام حضرت امام ربانی کو سور طریقہ نقشبندی کے فضیلت ان کی صحابہ کرام کے ساتھ مناسب بیان فرمائے. اس طریقہ بیانی صحابہ کرام کا طریقہ قرار دیا ہے، چونکہ صحابہ کرام کو اتباع سنت حضور کی زیارت و صحبت کے برکت وجہ سے ابتدائی میں وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے جو اولیاء امت کو نہایت میں پہنچ کر بھی بہت کم مسئلہ آتا ہے. یہاں تک خیر التابعین حضرت خواجہ ویس رحمۃ اللہ امیر المومنین عمر بن عزیز رحمۃ سے بھی وہ شرف فضل حاصل نہ کر سکے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا. جیسے کہ ارشاد نبی علیہ صاحب الصلاۃ خیر امتی کو نیچ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین امت میں صحابہ کرام ہے، اس کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ اس سے ملتا ہے، پھر اس کے بعد بہترین امت وہ لوگ جن کا زمانہ سے متصل سے ثابت ہے. اب یہاں پر حضرت نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ اس وقت نقشبندی سلسلے کی ترویج ہو رہی تھی اور اس کے لیے یہ حوصلہ افزائی ضروری تھی. لیکن چونکہ ہمارے وقت میں معاملہ ذرا اس حد تک چلا گیا ہے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں مطلب دوسرے سلسلوں کی، تو اس وجہ سے ہم لوگ ذرا محتاط رہتے ہیں مطلب ایسے چیزوں کے بارے میں جس سے باقی سلاسل کی تنقید ہو رہی ہو. تو اس وجہ سے اس سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے تو ان کے صحابہ بھی ویسے تھے، تو بعد کے لوگ جیسے ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہوں گے. مطلب یعنی ان کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی کے صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض لے رہے تھے، تو وہ فیض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا. ہاں جی. اب اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تو چاہے وہ چشتی ہوتا چاہے نقشبندی ہوتا، لیکن ان کو فیض تو وہی ملتا نا جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں یعنی منحصر ہے شیخ پر کہ شیخ کیسا ہے، مطلب شیخ کا، تو پھر اس شیخ سے حاصل کرنے کا طریقہ بعد میں زیر بحث آئے گا کہ کیسے آئے گا. اب عرض کرتا ہوں اس مسئلے میں. یہاں نقشبندی حضرات کا جو طریقہ ہے اور بہت صحیح طریقہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اوپر سے وہ نیچے سے والی بات، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی، تو دونوں طریقے بہت زبردست ہیں. لیکن نقشبندی حضرات کا اصول یہ ہے کہ یہ نسبت انعکاسی پر یقین رکھتے ہیں. نسبت انعکاسی، اب نسبت انعکاسی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جو فیض ہے وہ آپ کو براہ راست جو ملتا ہے انعکاسی طور پر، وہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے. آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور وہ تبدیلی اس فیض کے مطابق ہوتی ہے جتنا فیض آپ کو انعکاسی مل رہا ہے. اچھا، اب یوں کہہ سکتے ہیں اس کو ایک فلکس سمجھیں. وہ انعکاسی فیض جو ہے نا اس کو ایک فلکس سمجھیں، یعنی جیسے روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی کسی چیز کی، تو وہ اس کو ایک فلکس سمجھیں. اب یہ جو فلکس ہے وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑا اثر پیدا کرے گا، اگر زیادہ دیر کے لیے ہوگا تو زیادہ اثر پیدا کرے گا. یہی بات ہے نا. اس وجہ سے نقشبندی کا دوسرا اصول کیا ہے جو عام لوگ بھول جاتے ہیں. دوسرا اصول ہے کہ یہ مصاحبت طویل ہو، کیونکہ انعکاسی نسبت دوسرے نسبتوں کے مقابلے میں ضعیف ہے، اس میں قوت طوالت سے پیدا ہوگی. اب دیکھو ہیٹر کے سامنے بہت دیر سے بیٹھنے وہ آپ کے اندر اس چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر لیتی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائے تو بس وہ تبدیلی تو پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نکاسی طویل عرصے تک ہو تو اس کے اندر پھر وہ اچھا ایک بات. دوسری بات، صرف بیٹھنے سے تبدیلی نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تھی، وہ تو ایک اسپیشل والی بات تھی نا، مطلب ان کے بارے میں تو وہ تو ہم کسی اور چیز کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے. لیکن عام طور پر مشائخ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو نسبت انعکاسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف نسبت انعکاسی کام نہیں کرتی، بلکہ اس نسبت انعکاسی کے لطف اور شوق اور محبت کے ذریعے سے وہ سلوک جو آسانی سے طے ہوتا ہے وہ کام کی بات ہے کہ اس وقت آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی وجہ سے اس مجاہدہ کو مجاہدہ نہیں سمجھتے. مثلا ہم دیکھو اس مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے، یہ مجھے بتاؤ عام طور پر خاموشی سے بیٹھ سکتے لوگ؟ ہاں اچھا، اس مطلب یہ انسان کی ضروری کال آتی ہو اس وقت وہ بھی انسان دبا لیتا ہے، کسی اور طریقے وقت میں دبا سکتے ہیں؟ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجلس کی وجہ سے انسان کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ، عام طور پہ نہیں کر سکتا وہ. تو اب یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر جو ہے کہ کانا کم کانا، وہ جب آپ خانقاہ میں آئیں گے تو اپنی مرضی کا تو نہیں کہیں گے، اپنی طبیعت کے مطابق تو نہیں کہیں گے، تو مجاہدہ کھانے کا ہو جائے گا. اب مرضی کے مطابق سوئیں گے نہیں، جس وقت آپ کو سونے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت آپ سوئیں گے تو وہاں سونے کا مجاہدہ پورا ہو جائے گا. آپ بولیں گے بھی ہر وقت اپنے مرضی سے نہیں ہے، جس وقت موقع آئے گا تو اسی وقت بولیں گے تو اس وقت کلام کا وہ بھی آ جائے گا. سب کے ساتھ مل نہیں سکتے. اب وہ مجاہدات جو عام طور پہ بڑے مشکل ہے وہ خانقاہ میں آ کر، صحیح معنوں میں جو خانقاہ ہوتی ہے تربیت کے لحاظ سے، وہاں چیز آسان ہو جاتی ہے. تو اصل تبدیلی تو اس کی وجہ سے آ رہی ہے، لیکن صحبت کی وجہ سے آسانی اس میں آ گئی ہے. یہ نقشبندیہ کا اصول تھا. اب نقشبندی، آج کل کے نقشبندی حضرات نے جو صحبت طویل ہے اس کو تو ختم کر لیا. کون سی خانقاہ ہے جس میں نسبت طویل ہے؟ بتا دیجئے. آج کل ہے کہیں پر؟ کہیں کسی خانقاہ میں مجھے نسبت طویل، مجھے وہ صحبت طویل نظر نہیں آ رہی. بس گھر سے آتے ہیں، پھر بات سن لیتے ہیں، ختم خواجگان کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہی مطلب ہمارے خانقاہوں کا آج کل طریقہ کار ہے نا. اور اس سے زیادہ کیا ہے؟
تو اس سے کیا وہ تبدیلی آ جائیں گی جو پہلے آتی تھی، جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے وقت میں جو آتی تھی، یا خواجہ عبداللہ حرار رحمۃ صاحب کے وقت میں جو آتی تھی، یا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ صاحب کے وقت میں جو آتی تھی، وہ آئیں گی آج کل؟ اب اس کے طریقے پہ تو ہم رہے نہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کیسے مطلب اس طرح مطلب وہ کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، پھر انسان اپنی اصلاح کرے گا۔ اور اگر کہے گا کہ میں سب سے اچھا، تو اسلام کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اگر یہ کسی کے ذہن میں کہ میں سب سے اچھا ہوں، وہ اصلاح کرے گا اپنا؟ وہ اصلاح خاک کرے گا۔ تو یہ چیزیں اب مجبوراً ہم بتاتے ہیں، یہ چیزیں ہم مجبوراً ہم بتاتے ہیں، اگرچہ میں خود نقشبندی ہوں لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان کو مخلص ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ میں اگر صرف اپنی نسبت کو دیکھوں کہ میں نسبت نقشبندی ہے یا نقشبندیت کی ساری چیزیں اچھی اور باقی چیزیں غلط ہیں، یہ تو میرے خیال میں یہ کیا چیز ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑی جرت ہوگی جس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ آج کل یہ مسئلہ ہے، چشتی اپنے اس میں مگن ہے، وہ کہتے ہیں جی چشت اور جب کیا ہوتا ہے بیشت، پتہ نہیں مجھے تو بھول گیا کچھ قسم کے الفاظ ہیں اس میں، پتہ نا، ہاں وہ اسی میں مست ہے، قادری اپنے اس میں مست ہے، چیز نقشبندی اپنے اس میں مست ہے، سہروردی کا خیر وہ آج کل تو کم ہے، تو لیکن اب مجھے بتاؤ کیا صرف نام رٹنے سے کام ہو جائے گا؟ میں اگر صرف نقشبندیت کا نام لیتا ہوں تو اس سے کام ہو جائے گا؟ کیا قوالیوں سے چشتیت آ جائے گی؟ ہاں جی، کیا شیخ عبدالقادر جیلانی ہو کہ کس سے سنانے سے قادریت آ جائے گی؟ ان کے کرامات سنا کے کیا اسے قادریت آ جائے گی؟ یہ سارے اپنے آپ کو بس بہلانے والی باتیں ہیں، کام کی باتیں نہیں ہیں، کام کی باتیں نہیں ہیں۔ میں گیا تھا ایک دفعہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مجھے بلایا گیا تھا، ہمارے خاندان کی بات ہے، تو سب لوگ کرامات بیان کر رہے تھے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بھی آ رہے تھے کرامات بیان کر رہے تھے۔ میں نے جو منتظم تھے ان سے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہیے، کہتے آپ تو چیف گیسٹ ہے، آپ تو بعد میں کہیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، چیف گیسٹ درمیان میں بھی بات کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر مجھے بلایا گیا۔ میں نے کہا دیکھو آپ حضرات جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا ان باتوں کی ضرورت بھی ہے؟ کرامات تو آپ ان کو بتائیں جو معتقد نہ ہو، جو کاکا صاحب کے معتقد نہ ہو ان کو کاکا صاحب کی کرامات بتا دیں، لیکن یہاں جتنے بیٹھے سب معتقد ہیں کاکا صاحب، تبھی تو آئے ہیں نا۔ تو اب مجھے بتاؤ کاکا صاحب کے کرامات ان کو سنا کر آپ کیا ان کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ ان کو کاکا صاحب کے تعلیمات دیں کہ انہیں زندگی کیسے گزاری، یہ چیز ان کو بنائے گی۔ اگر ایک قدم بھی اس میں لے لیا جو کاکا صاحب رحمۃ اللہ نے لیا تھا اور یہ بھی لے لیں تو سبحان اللہ اسی وقت سے تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ 1000 کرامات ان کو بتا دیں لیکن اس قسم کی چیز کوئی نہ بتائیں تو ان کو کیا فائدہ؟ یہ تو شاید تحصیل حاصل ہے اور پہلے سے ان کو معلوم ہے، لہٰذا کیا میں اس میں چیز ان کو حاصل ہو گئی۔ میں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کم از کم ایک بات بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا، بہت بڑے عالم مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا مقامات قدسیہ و مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، کتاب لکھی۔ میں نے کہا حضرت نے ان سے پوچھا بابا لوگوں کے بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں، آپ کا کون سا مقام ہے؟ آپ کا کون سا مقام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اللہ تجھے کوئی تکلیف کا دن نہ دکھائے، مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی تکلیف کا دن نہ دکھائے۔ میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے، درویشی درویشوں کو اگزار کیے، علم علماء کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، میرے گلے میں جو بندگی کا توق اللہ نے ڈالا ہوا ہے، بس میں کہتا ہوں موت تک یہ توق میرے گلے میں رہے، یہ میرا مقام ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے کہا دیکھو کاکا سے نے یہ فرمایا، میں نے کہا انتہائی عاجزی ہے، تو
آج ہم کاکا خیلوں میں کیا عاجزی موجود ہے؟ میں نے کہا بہت سارے ہمارے اندر چیزیں موجود ہوں گی، لیکن عاجزی نہیں ہے، جو حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا امتیازی صفت تھی وہ ہم میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ پر کاکا خیلی پر فخر کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس چیز کو ہم حاصل کریں۔ خیر پھر اس کے بعد میں آ گیا، واپس آ گیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد جتنے مقرر آ رہے تھے تو اس میں ایک دو بات تعلیمات کے بھی کر لیتے تھے مطلب ایک باقی تو وہی باتیں ہوئی، لیکن کچھ تعلیمات کی باتیں بھی شروع ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو جی الحمدللہ بہت اچھا ہوا، کچھ نہ کچھ تو جانے کا فائدہ ہوا۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اچھا کہنا کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس وقت تک انسان کافر فرنگ سے اپنے آپ کو بدتر نہ سمجھے اس پر معرفت حرام ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اب ہم کس کہتے میں، ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اولیاء سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں، پھر کیسے نقشبندی ہیں؟ پھر اپنے اندر یہ چیز بھی پیدا کرو نا، یہ بھی تو بات ہے نا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف ظاہری چیزیں دیکھی ہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ یہ محنت کرنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پرتیں کس طرح کھلتی ہیں، وہ جو حجابات ہوتے ہیں وہ کس طرح کھلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں جی، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضرت نے اس انداز سے فرمایا، مذکورہ بالا حدیث مبارک کلمہ ثم نے دوسروں کے کام کو پیچھے ڈال دیا، کیونکہ کلمہ جس طرح تراخی زمانے کے لیے، اس طرح تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال، جس طرح صحابہ کرام نے مذکورہ بزرگوں سے افضل ہے، اس طرح صحابہ کا طریقہ بھی تمام طرق سے افضل ہے۔ صحابہ کرام میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، لہٰذا ان کی نسبت بھی سب سے افضل بلند ہے۔ طریقہ نقشبندی چونکہ براہ راست سیدنا سید اکبر سے منسوب ہے، اس کا پہلا نام طریقہ صدیقیہ ہے، اس طریقے کو سلسلہ اب بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر ثلاث طریقت پر سلسلہ علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے کی فضیلت دوسرے زمانے۔ اب یہ بات بالکل صحیح ہے، اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ اب آج کل کی بات کرتا ہوں۔ یہ دیکھا ہمارے یہ شجر ہے، اس میں جو آخری جو جتنا زراعت ہیں ان سب کے رنگ ایک نہیں ہیں، بلکہ کئی رنگ ہیں، اس میں 3 رنگ ہیں، 4 رنگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سلسلے سارے ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت ان کی چشتی تھی، لیکن چاروں سلسلوں کے شیخ تھے، اور چاروں سلسلوں میں بیعت ہوئے تھے، چاروں سلسلوں میں ان کو اجازت ملی تھی، جن میں نقشبندی بھی ہے۔ اب سلسلہ نقشبندی کا جو طریقہ صدیقیت کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ کیسے تھا وہ بتاتا ہوں۔ اسی سلسلے میں باقی موجود ہے بات کہ یہ نقشبندی سلسلہ بھی عام تمام سلسلوں کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلا ہے، جن سلسلے کے لحاظ سے، سلسلہ جس کو کہتے ہیں، ہاں مطلب چلا ادھر سے، بیعت کا سلسلہ ادھر سے۔ درمیان میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کا سسرال صدیقی تھا، انہوں نے ایک نقشبندی بزرگ کو اجازت دی، اس وجہ سے صدیقیت آ گئی، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے صدیقیت آ گئی۔ تو اگر اس وجہ سے وہ برکت حاصل ہوئی جس کا حضرت ذکر فرمائے، تو یہ آج کل سب کو حاصل ہے، آج کل وہ سب کو حاصل ہے، کیونکہ نقشبندی سلسلہ اگر سب کے اندر آ گیا ہے تو نسبت بھی آ گئی نا، تو کس سے آپ ہٹائیں گے اس کو، اور کس کو فضیلت دیں گے؟ آج کل کی بات یہ نہیں ہے، حضرت کے وقت میں تھی۔ تو آج کل تو سب جو ہے نا، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، نسبت کے لحاظ سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ہر ایک میں ہر ایک رنگ موجود ہے۔ ہاں اللہ پاک جس رنگ کو بھی ابھروا دے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں تو چشتی کے فیض حاصل کر چکا ہوں نا۔ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت تو چشتی تھی، لیکن انہیں خود مجھے فرمایا آپ کی نسبت نقشبندی ہے۔ اب اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں تھا، مجھے اللہ نے بنایا تھا، جس طرح بنایا تھا اس طرح بنایا تھا، اب اس کو میں تبدیل تو نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ پہلے بھی میرا خیال تھا
پہلے بھی میرا خیال تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ کے سلسلے، اور بڑی دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اور دے دو، اس طرح کرو، یہ نقشبندی فیوز برت دے دو، بڑی دعائیں عطا فرمائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ جو بات حضرت نے کی، ایک تو ان کی اخلاص تام کی بات ہے کہ چشتی ہو کر نقشبندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کیسے خوبصورت بات ہے، چشتی ہو کر نقشبندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور نقشبندی ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ چشتی کیوں نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مجھے اطلاع بھی دے رہے، اس پر خوش بھی ہو رہے، مجھے دعا بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی نقشبندی چشتیوں کے لیے دعا کرے، چشتی نقشبندیوں کے لیے دعا کرے، سروردی قادریوں کے لیے، قادری سروردیوں کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ یہی آج کل کی دور کی ضرورت ہے، اسی سے جوڑ پیدا ہوگا، اسی سے جوڑ پیدا ہوگا، ورنہ توڑ ہوگا جو کہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ اب تو انا للہ و انا راجعون، ایسی حالت ہے کہ ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا چکا ہے اور اسی پہ لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، اس میں تو باہمی محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے کسی کو جو بھی بنا دیا ہے، بس تم اس پہ سواد کا ہو، یہ اللہ کا شکر ہے، بس اللہ پاک نے اس کو ایسے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔